الله تعالى في القرآن المجيد عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاتل وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول عطا فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن مبارک دن ہے، اور جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو یہ سرخ اونٹ کی جس کی بہت قیمت ہوتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں بکری بھینس، اس کے بعد اندھا اور پھر جو فرشتے آتے ہیں آسمان سے، جو فرشتے آتے ہیں اس چیز کو لکھتے ہیں کون پہلے آیا اور بعد میں آیا، اس کے ثواب کو بھی لکھتے ہیں، اس چیز کو بھی لکھتے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم لوگ دنیا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، ہاتھ بازار کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، دنیا کے سارے کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو بس اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے اپنا وقت ضرور نکالیں۔ وہ وقت کیا ہے کہ آپ جمعے کے دن مسجد میں پہلے آئیں۔ ویسے تو ہر وقت میں مسجد میں پہلے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے کہ میں نے ابھی ظہر کی نماز لگا دی ہے، پھر عصر کی نماز اذان ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے مسجد میں جاؤں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ایسے انسان اس دن اللہ کے سائے میں ہوگی۔ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہو، جس کو مسجد سے محبت ہو، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہاں رکھیں گے؟ اپنے سائے میں رکھیں گے۔ تو دوستو، جمعے کے دن جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو غسل کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں غسل میں؟ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 1 کلی کرنا، اگر رمضان نہ ہو تو برقرار ہو لینا۔ نمبر 2 ناک کی طرف ہڈی پر پانی ہو جانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بار برابر بھی سوکھا نہیں رہے۔ تو یہ غسل کی کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب تک آپ غسل کے فرض کو ادا نہیں کریں گے، آپ کتنوں بڑے سمندر میں نہا لیجیے، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ کتنے چیزیں فرض ہیں؟ اب مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ بولیے بھائی، 3 فرض ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک چہرہ دھونا۔ نمبر 2 چوتھائی سر کا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم للصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ جتنا اچھا مقام ہوگا اتنی اچھی کھیتی ہوگی، جتنی اچھی محنت ہوگی اتنا اچھا اتنی اچھی
کھیتی ہوگی. جتنا اچھا محنت کریں گے آپ دین کے کام میں، مسجد کے کام میں، تو اتنی اچھی آپ کی آخرت ہوگی، اتنی اچھی آپ کی آخرت ہوگی. اللہ نے قرآن میں فرمایا اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں. اللہ کہہ رہا ہے ایک بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. تو اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ اپنے وضاحت بیان کر رہے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، کہ ہر چیز تم لوگ جان لو گے. ثم کلا سیعلمون، ہر چیز تم لوگ جان لو گے. اب اللہ اس آیت سے کہنا چاہتے ہیں، اپنی وضاحت اپنی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عالم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ایک سوال کر رہے ہیں، عالم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ساتوں زمین دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. آپ زمین پر مکان بناتے ہیں، آپ زمین پر سوتے ہیں، آپ زمین پر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، آپ زمین پر ساری چیزیں کرتے ہیں، آپ زمین پر فصلیں اگاتے ہیں، آپ زمین پر لیٹتے ہیں، آپ زمین پر بہترین سے بہترین گھر بناتے ہیں، آپ زمین سے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں. اللہ نے کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑ کو کھڑے نہیں کیے؟ پہاڑ کو کس نے بنایا؟ بولیے اللہ نے بنایا. کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہی پہاڑ، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک دیں گے، یہی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتا پھرے گا. یہی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتا پھرے گا، اور یہ زمین فنا ہو جائے گی، یہ سورج ختم ہو جائیں گے، یہ چاند ختم ہو جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انقطعت واذا الجبال سيرت، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی. تو میرے دوستو، آج سورج ہمارے سر سے اتنا اوپر ہے، تب بھی ہم لوگ اس کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے. کل قیامت کے دن سوا ہاتھ جب آپ کے سر کے اوپر ہوگا تو اس گرمی کو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وخلقناکم ازواجا، ہم نے تجھے جوڑے جوڑے بنایا، ہم نے تجھے جوڑے جوڑے بنائے. کیا مطلب؟ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، آپ کی عمر جوانی میں پہنچ جاتی ہے، آپ شادی کے لائق ہو جاتے ہیں، تو آپ کے گھر والے آپ کہیں اچھی لڑکی دیکھ کر آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں. شادی تو کرواتے ہیں گھر والے، لیکن فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں ہم لوگ آئے دن اپنے سماج میں یہ جو رشتہ ہونے والا تھا سب کچھ ہو گیا تھا، ہر چیز ہو گیا تھا. کل مہمان آئے گا، بعد میں پتا چلا کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا. وہ رشتہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ کہ فلاں اس کا بیٹا ایسا ہے ویسا ہے. وہ جو ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں آٹو مارتے ہیں، بولتے ہیں نا کہ وہاں بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی، یار بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی، یا سے اچھا بھی رشتہ ہے. یہ ہر گاؤں میں ہے، یہ ہر گاؤں میں ہے. ایسے مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی انسان کا گھر بستا ہے تو اس میں انسان کو خوش رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو رشتے دار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، دو رشتے دار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. آج ہم لوگوں کا نیا رشتہ، آپ لوگوں کا کسی کا بھی ہو، نیا رشتہ ہو، پرانا رشتہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس رشتے کو نبھائیے، آپ اس رشتے کو نبھائیے. اب آپ کو بول رہا وہ پرانا رشتہ، وہ میرا پرانا رشتہ دار ہے. کیا ہے؟ پرانا رشتہ دار ہے. وہ نیا رشتہ دار نہیں ہے، وہ نیا رشتہ دار میرا نہیں ہے، پرانا رشتہ دار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، خالو کا رشتہ ہو، خالہ کا رشتہ ہو، پھوپھی کا رشتہ ہو، کسی چیز کا رشتہ ہو، جو آپ سے ملا ہوا ہے، جو رشتہ دار آپ کے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس رشتہ داری کو ہم نبھائیں، اس رشتہ داری کو ہم نبھائیں. دل میں یہ بات نہ جائے یہ رشتہ دار میرا پرانا ہے، یہ رشتہ دار میرا نیا ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب آپ ایسی چیزیں دل میں پیدا کر لیں گے
ہم نے نیند کو تمہارے لیے بہترین چیز بنائی. وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی. نیند تمہارے لیے میں نے آرام کی چیز بنائی. اگر انسان پورا دن کام کرے رات میں نہ سوئے تو ایسے انسان دن میں سویرے اٹھ سکتا ہے؟ نہیں اٹھ سکتا ہے. اگر اللہ چاہتے کہ پوری دنیا کو دن ہی رکھتے رات نہ بناتے تو انسان کام کرتے کرتے تھک جاتے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے دن بنانے کے بعد رات کو بھی بنایا. دن بنانے کے بعد رات کو بھی بنایا تاکہ جو میرے بندے دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ روزی روٹی تلاش کر کے کھانے کے بعد، سونے سے پہلے کھانے کے بعد وہ آرام کر رہے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا. دن کو تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا. اگر دن نہ ہوتا تو انسان کیا کماتا؟ اگر دن نہیں ہوتا تو انسان کیا کماتا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن میں کام کرتا ہے اور اللہ کو بھی یاد رکھتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت برکتیں دیتے ہیں. ان کی کمائی میں بھی برکت دیتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی برکت دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو شامل رکھا. اس میں شامل رکھا، اپنی زندگی میں شامل رکھا، اپنے کام میں شامل رکھا. اب یہ نہیں کہ کام کر رہے ہیں اللہ کو بھول گئے، اب یہ نہیں کہ شادی بیاہ میں اللہ کو بھول گئے، اب یہ نہیں کہ سفر میں اللہ کو بھول گئے. اللہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے خود محبت کرے گا. محبت کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ان کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر آپ اللہ کی طرف چل کر جاؤ گے تو اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا. اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا. وجعلنا النہار معاشا، اللہ نے آگے فرمایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے سر کے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. کتنے مضبوط آسمان؟ 7 مضبوط آسمان بنائے. اس طریقے سے ہم لوگ گھر بناتے ہیں. اگر گھر میں پلر نہ ہو، اگر گھر میں کھمبا نہ ہو تو وہ گھر کھڑا نہیں رہ سکتا. وہ گھر کھڑا نہیں رہ سکتا. وہ گھر کیا ہوگا؟ وہ گھر گر جائے گا. وہ گھر گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا. تو میرے دوستو، آپ تصور کیجیے، سوچیے کہ جس آسمان کو اللہ نے بنایا، نہ اس میں کوئی کھمبا ہے، نہ اس میں کوئی قلعہ ہے، نہ اس میں کوئی چیز ہے، پھر بھی اللہ نے اس کو کھڑا کر رکھا ہے. پھر بھی اللہ نے اس کو کھڑا کر رکھا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتا ہے. صرف کسی ذات کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی کر سکتا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے سورج بنایا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے سورج بنایا. اگر گرمی نہ ہو، اگر دھوپ نہ ہو، اگر دھوپ نہ ہو تو ہماری فصلیں برباد ہو جائے گی. اگر ہمیشہ برسات ہوتی رہے، بارش ہوتی رہے تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اللہ نے آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ تم اس سے غلے اور فصلیں اگا سکو، غلے اور فصلیں اگا سکو. تو میرے دوستو، اگر اللہ کی بڑائی پوری زندگی بیان کی جائے تو کم ہے. اللہ ہر وقت انسان کو دیتا ہے، لیکن ہم لوگ ناشکر ہیں کہ کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کا ہم وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اللہ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اللہ نے آگے فرمایا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
یہاں سے دوسری چیز اللہ بتا رہے ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک انصاف کا ایک دن مقرر ہے، انصاف کا ایک دن مقرر ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں رہ کر کسی کے ساتھ دغا کیا ہے، کسی کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، کسی غریب کو ستایا ہے، کسی امیر کو ستایا ہے، کسی بیوہ کو ستایا ہے، کسی مسکین کو ستایا ہے، تو ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک انصاف کا ایک دن مقرر ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اس دن پائی پائی کا حساب ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ختم کی، میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا۔ اس دن اللہ کی کرسی لگے گی اور اللہ ہی بادشاہ ہوگا اور اللہ ہی سوال کرے گی، میں نے تجھے اتنی چیزیں دی تھی، اتنی چیزوں کا تم نے کیا کیا؟ پائی کا حساب ہوگا، پائی کا حساب ہوگا۔ میں نے تجھے اتنی اولادیں دی، میں نے تجھے اتنے پیسے دیے، میں نے تجھے اتنے روپئے دیے، تم نے کیا کی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک دیں گے، تم لوگ فوج در فوج آتے چلے جاؤ گے، فوج در فوج آتے چلے جاؤ گے، قبروں سے اٹھ کر کہاں چلے جاؤ گے؟ آتے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو لوگ اس دن کس حال میں ہوں گے؟ اس دن لوگ کس حال میں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا ان کو شرم نہیں آئے گی؟ ننگے ہوں گے، کیا ان کو شرم نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بڑی ہوگی، ان کو اپنی شرم کا دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ حضرت آدم بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت ابراہیم بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ جتنے انبیاء کرام ہیں سارے کہیں گے اے اللہ تو مجھے آج بخش دے، اے اللہ تو مجھے آج بخش دے۔ حضرت مریم جن کا ذکر 16ویں پارے میں ہے، حضرت مریم ایک بہت بہترین خاتون ہے، ان کا ذکر قرآن میں ہے، تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کیونکہ ان کے والدین نے ان کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا، حضرت مریم کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا۔ جب وہ باری آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پھونک مارا، جس سے اس کا پیٹ بڑا ہونے لگا۔ تو لوگوں نے ان پر انگلیاں اٹھائی کہ نہ اس کے شوہر کا کچھ پتہ ہے، نہ اس کے شوہر کا پتہ ہے، نہ جانے یہ ان کا پیٹ کتنا بڑا ہو رہا ہے، یہ اولادیں کہاں سے آئی، نہ جانے لوگ کیا کیا کہہ رہے تھے۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے بہت ساری بات کہی کہ یہ بدچلن ہے، یہ ہے، ایسا ہے، فلانا ہے، دماغ کا ہے، یہ ساری باتیں حضرت مریم کو سننی پڑی۔ 1 مہینے کے بچے نے کہا، جواب دیا لوگوں سے جنہوں نے ان کی ماں کے اوپر انگلیاں اٹھائی، تو انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کا بچہ ہمارے لیے بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے؟ اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ بچے نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو سب کی زبانیں بند ہو گئی، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھی، وہ بھی بند ہو گئی۔ یہ لوگ حیران ہو گئے، 1 مہینے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے، 1 مہینے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت خوبصورت تھی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اور کسی نے کہا ہے، کسی علماء کرام نے فرمایا اپنی کتاب میں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، تو اپنا دل مبارک کاٹ دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ان کے اوپر ایک الزام یہ لگایا کہ یوسف نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، یوسف نے میرے ساتھ بدزنی کی۔ تو جب ان کو دربار لگنے کے بعد اب یوسف علیہ السلام کہنے لگے، سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آنکھیں اوپر اٹھائی، حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ تیرے سوا آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا،
تیرے سوا آج مجھے کوئی نہیں بتا سکتا، میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں یا میں بدظن ہوں، تو ہی بہتر جانتا ہے، تیرے علاوہ یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں۔ تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس چھوٹے سے بچے نے گواہی دی کہ فلما رأى قميصه قد من دبر، یہ آیت 12ویں پارے میں ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے۔ اگر اس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو پھر زلیخا کی غلطی ہے۔ تو جب کرتے کو دیکھا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا گیا، تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس 2 مہینے کے بچے نے گواہی دی کہ یہ نبی ہے، یہ کام یہ ایسے کام نہیں کر سکتے، یہ کام ایسے نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ مجھے اس چیز سے بچایا۔ تو میرے دوستوں، وہ اللہ آج بھی ہے، وہ اللہ دنیا میں آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد بھی وہی اللہ رہے گا، قیامت تک ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پھر آگے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتكون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور جس دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو کھول دیں گے، 7 آسمان کو کھول دیں گے، گویا کہ وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، گویا کہ وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑوں کو اپنے جگہ سے اڑا دیا جائے گا، پہاڑوں کو اپنے جگہ سے ہلا دیا جائے گا۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا جس طریقے سے ایک بلی کے پاس بیٹھی ہوئی رہتی ہے کہ کب چوہا نکلے میں اسے اپنا لقمہ بناؤں، کب چوہا نکلے کہ میں اسے اپنا لقمہ بناؤں، تو ایسے ہی جہنم گھاٹ میں ہے، جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک جہنم گھاٹ میں ہے، وہ جہنم انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے پاس نافرمان بندے آئے، میں اس کو اپنے آگ میں جلا کر ختم کروں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، شر کسوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اور وہ لوگ مدت در مدت وہیں رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں رہ کر مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، جو انسان دنیا میں رہ کر فقر و فاقہ کو برداشت کرتا ہے، جو انسان دنیا میں رہ کر کسی کی بے عزتی کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عزت دیتا ہے۔ یہاں تو ہم لوگ کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے پاس بہت سارے لوگ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت تک کے لوگ ہوں گے، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کی وہاں بے عزتی ہوگی، اگر آپ کی بے عزتی ہو گئی تو آپ کس کو منہ دکھائیں؟ ہم لوگ دنیا میں سوچتے ہیں نا کہ اتنے لوگوں کے بیچ میری بے عزتی ہو گئی، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، تو اب میں کس کو منہ دکھاؤں، کس کو منہ دکھاؤں؟ یہاں تو چند لوگ ہیں، لیکن میرے دوستو قیامت کے دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن بے شمار لوگ ہوں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس مجلس سے اٹھا لیا اور فرشتوں سے کہہ دیا کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہ کر لوگوں کو ستاتا تھا، یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہ کر غریبوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، یہ وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے نار و نفقہ کو ادا نہیں کرتا تھا، اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ تو آپ اس کو کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس آپ اپنی کچھ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اس دن اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ ہی بادشاہ ہوں گے۔ اگر اللہ آپ کو معاف کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر اللہ آپ کو معاف نہیں کیا تو پھر اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آج ہم لوگ آئے دن سنتے ہیں، جلسوں میں سنتے ہیں، علماء کرام سے بھی سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کی ہڈیوں تک نہیں ملتا، مرنے کے بعد لوگوں کی ہڈیوں تک نہیں ملتا۔ تو یعنی مٹی جو ہے انسان کے جسم کے ہڈیوں تک کھا جاتا ہے، مٹی انسان کے جسم کے ہڈیوں تک کھا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، کس سے بنایا؟ بولیے، مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تکبر کرنی چاہیے، بولیے تکبر کرنی چاہیے؟ کیا مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تکبر کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں، تکبر بالکل پسند نہیں، کیونکہ تکبر
ذل خار کر، وزندان لعنت گرفتار کر۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور اللہ نے اس کو لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ تکبر، برائی، یہ فلانا دھما کا میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں ایسا ہوں، میں مسجد میں اتنا پیسہ دیا، وہاں اتنا پیسہ دیا، یہاں اتنا پیسہ دیا، تو پھر وہ آپ کے لیے بیکار ہے، وہ آپ کے لیے بیکار ہے۔ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا یہ بھی تکبر ہے، اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو یہ سمجھنا کہ میں اس کو کیوں سلام کروں کیونکہ یہ غریب ہے، یہ امیر نہیں ہے، میں اس کے پاس کیوں بیٹھوں، یہ غریب ہے، تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے، کیونکہ تکبر اللہ کو بالکل پسند ہے، تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ تو میرے دوستو، مٹی کے انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ تکبر کرے، کیا کرے؟ تکبر کرے، کیونکہ مٹی کا انسان ہے، مرنے کے بعد کہاں ملنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے؟ مٹی کے اندر ہی جانا ہے۔